پہ لے کے آتے تھے. چالیسویں دن کا سورج طلوع ہوا، نبی نے خیبر کی ریت پہ مصلی عبادت بچھایا. مصلی پہ بیٹھ کے نبی نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہا میرے اللہ 40 دن کا وعدہ میں نے تیرے کہنے میں کہا تھا، 39 دن گزر گئے. یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی ہیں جنہیں نہ توحید برداشت کرتی ہے نہ میرا مزاج برداشت کرتا ہے. میں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا اس کو کیوں نہیں ساتھ لے کے جانے دیتا جس کی وجہ سے اسلام کا سینہ سجتا ہے. تم نے کہا تھا علی کو چھوڑ کے جانا، 48 گزر گئے ہیں، اب 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اگر 40ویں دن قلعہ خیبر میں علم اسلام نہ سجدہ ہوا تو نہ تیری توحید کیوں کہ بات کرے گا، نہ میری رسالت کیوں کہ بات کرے گا. ابھی نبی کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، نبی کو اپنے قدموں میں کسی کے پروں کی سنسراہٹ محسوس ہوئی. جبریل نے قدموں میں بہت سارے کا بول کہہ رہا ہے اسے کیوں نہیں بلاتا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے نوح کا سفینہ نجات میں گیا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تھا. اسے بلا جسے نبیوں کی وسیلے میں ہم نے دین کا دین دیا اتنا کہنا تھا. نبی نے سر اٹھایا، خیبر میں بیٹھے ہوئے نبی نے نو مدینے کی طرف گئی، نادے علی لظہر العجائب. ادھر نبی نے علی کو آواز دی، جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ تھا، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ تھا. نبی خیبر سے بلا رہے تھے، علی مدینے میں سو رہے تھے. علی نے سیدے سر اٹھا کے کہا کمبر جی مالک جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ. کمبر نے کہا یا علی نماز میں تلوار کیوں یاد آئی؟ تو میں جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی جا اسلام خطرے میں ہے. کمبر شہر بدور کی جانب دوڑا. کمبر نے حویلی زہرا کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا. فیضا ہاتھوں میں تلوار لے کے کھڑی تھی، فیضا ہاتھوں میں ذوالفقار لے کے کھڑی تھی. کمبر نے کہا فیضا مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فیضا نے کہا کمبر باتیں کرنے کا وقت نہیں، جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی جا دین خطرے میں ہے. کمبر نے کہا تجھے پتا کیسے چلا؟ فیضا نے کہا اتنا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی گلی سے مدد کا انکار نہیں کر سکتے. کبھی بھی یا علی مدد نہ چھوڑنا. یا علی مدد تمہاری پہچان ہے، تمہارا تشخص ہے. ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہہ کے چہرہ دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ سلام کے قابل ہے بھی کہ نہیں. چھوڑی جا سکتی ہے، علی کی ولایت نہیں چھوڑی. ولایت امیر المومنین اللہ کی وہ نعمت کبریٰ ہے جس کی وجہ سے امال ہوتی. دشمن ولایت علی کو چھوڑ کے نماز پڑھے، وہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھتے ہیں. وہ روزہ رکھتا ہے، فرشتے نامہ اعمال میں چوری لکھتے ہیں. کیونکہ علی کی ولایت عبادت کی روح ہے. بدن سے روح نکل جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے. دین سے علی چلا جائے تو دین سے بھی بدبو آتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اختیارات علی کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ابھی تو ممبر سے کچھ پڑھا بھی نہیں گیا اور لوگوں کے حافظے ابلنے شروع ہو گئے، دماغ پھٹنے شروع ہو گئے. ابھی ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا. ابھی تک ممبر سے جتنے فضائل پڑھے گئے وہ علی کے جسم کے فضائل ہیں، ذات کے نہیں. ابھی صرف ظاہری بدن پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے. ابھی حقیقت علی کو پڑھی نہیں گئی. چل میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، علی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تک تو کمبر نہیں پڑھا گیا. ابھی تک تو
सलमान दुआ कलंदर की बारगाह सब मिलकर बोलो अल्लाह लीला अभी तक मिंबर से सलमान नहीं पढ़ा, मीसे में तमार नहीं पढ़ा। मिन्ना अहले बैत बना था तो कोई अहलियत थी तो बना था। कौन कहता है कि हम शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते? सलमान की जूती हमारे सर का ताज। हम हर उस बंदे की इज्जत करते हैं जिसने नबी की बेटी की इज्जत की। सलमान के बारे में आज तक लोगों ने यही कहानियां सुनाई हैं। बीबी के दरवाजे पे आकर दाढ़ी से झाड़ू देता था। मेरा अकीदा यहाँ आके थोड़ा पीछे रह जाता। हो सकता किसी के अकीदे में हो के झाड़ू देता है। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी का एहतमाल, जो घर ही ततहीर की बलका। बिस्मिल्लाह। बंदे परेशान हुए हैं, लेकिन मैं बात खोल देता हूँ। राज क्या था? झाड़ू नहीं देते थे, दहलीज सैयदा पे आके सजदा करते थे। मैं अकीदे की जुबान में अगर लफ्ज बदलूं तो बड़ी अच्छा जुमला, बड़ी अच्छी सतर है, गुजरांवाला में यकीनन कदर होगी। रात के गिरे हुए कस्मों वाले तारों को नूर की दाढ़ी से चुनता था। नूर की दाढ़ी में चुन के ले जाता था। सलमान मोहम्मदी का सर सजदे में होता था। सलमान मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता हिय्या अलस सलाह। सलमान पहले दहलीज सैयदा पे आता, पहले वहां सजदा करता, फिर अल्लाह की मस्जिद में जाता, फिर तौहीद को सजदा करता। पहले सैयदा के दरवाजे पे, फिर अल्लाह के घर में, पहले ज़हरा के दरवाजे पे, फिर अल्लाह के घर में। एक दिन एक बंदे ने नबी को शिकायत लगाई, या रसूलल्लाह हिय्या अलस सलाह के बाद सीधा मस्जिद में आना चाहिए। ये पहले तेरी बेटी के दरवाजे पे जाता है, फिर मस्जिद में आता है। नबी ने महफूज से सलमान को उठा के कहा, इन्हें बता, अजान सुनने के बाद ज़हरा के दरवाजे पे क्यों जाता है, फिर अल्लाह के घर क्यों आता है? सलमान कहता, इन्हें बताना चाहता हूँ, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी हो। सारे बोला मिलके हैदरी। दहलीज सैयदा पे सर सैयदा। जितने अकीदे वाले बैठे हुए थे, जनाब सलमान का सर दहलीज सैयदा में सजदे में था। एक सहाबी आया, उसने कहा, सलमान जी ये कौन सी अकीदत और कौन सी मोहब्बत है? रसूल की औलाद से तो मोहब्बत हम भी करते हैं, लेकिन इतनी इतनी देर दहलीज पे झुके रहना, ये कौन सी मोहब्बत है? सलमान ने यूं सर को उठाया, बंदे का चेहरा देखा, क्या कहा तूने इसे? अब मुझे अगली सत्र से पता चल जाएगा कहां कहां वो बंदा बैठा जिसके अकीदे का वजू ठीक है। जब कहा ना क्या कहा तूने इसे, उसने कहा दहलीज पे क्यों झुकता है? सलमान ने कहा इंसान बन, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है। कहां गए वो बंदे जो अकीदा छोड़ गए? ये हाल बादशाह हुसैन की दहलीज में, कभी जिंदगी में ये हाल किसी के मोहताज ना हो। सलमान ने कहीं से दहलीज ना कहना, ये सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहता लगा के बंदों को इकट्ठा किया, देख लगा अली की मोहब्बत में पागल हो गया है, दहलीज को सिदरतुल मुंतहा कर रहा है। सलमान ने सैयदा की दहलीज के बाहर खड़े होकर कहा, मुझे बताओ तुम सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हो? उसका सिदरतुल मुंतहा फर्श में नहीं, सिदरतुल मुंतहा तो अर्श में है। जब नबी मेराज में गया था, एक ऐसा मकाम आया था जहां जबरील रुक गए थे और नबी चले गए थे। जबरील रुक गए थे, नबी चले गए थे, जबरील रुक गए थे, नबी चले गए थे। सलमान का यही फर्क है, जहां जबरील रुकता है उसे तुम सिदरा कहते हो, यहाँ मोहम्मद रुकता है।
ہمیشہ شیعہ رہنا چاہتے ہو علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور زہرا کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ ولایت علی تمہاری پہچان، ماتم شبیر تمہارے غیرت مند ہونے کی علامت، عزت صدا تمہارے نسلی ہونے کی دلیل۔ زہرا کے دشمن پہ لعنت کرو گے تو یہ محسن اسلام پہ راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جانا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں عقیدہ بے شک تھوڑا بھی ہو جائے، عمال ٹھیک کرو، عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو عمال صالح کا منکر ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، عبادات واجب ہے، عبادات ہیں ہی علی والوں کے لیے، لیکن کبھی بھی عبادت کی آڑ میں جا کے عقیدے کا قتل نہ کرنا۔ تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے۔ عمال کا سوال ہونا ہے بروز قیامت۔ قبر میں عمال نہیں پوچھے جانے، قبر میں عقیدہ پوچھے جانے۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، اس میں مبالغہ، بحث، مباحلہ، مناظرہ، مکالمہ، جتنی علم کلام کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بروز قیامت عمل اسی کے دیکھے جانے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ جس کا عقیدے والا جواب غلط ہے اس کے تو عمال کھلنا ہی نہیں، اس کے تو عمال ہی بیکار۔ آج مولوی نے الٹی گنگا بہا دیا، نہیں جی عمل بہتر ہو، عقیدہ پیچھے چھوڑ۔ شیطان کے پاس عمال تھے، عقیدہ نہیں۔ چلے ابلیس تو پھر بہت دور کی بات ہے، میں بات اور سادہ کر دیتا ہوں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے میں غلط کہوں مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتارنا۔ حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی، کوئی نماز اسے بچائے گی؟ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے گے اس کی وہ نمازیں بھی قبول جو اس نے لشکر یزید میں رہ کے پڑھی؟ نہیں، کوئی نماز بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ کیا اس نماز میں اللہ نہیں تھا؟ کیا اس نماز میں نبی کی گواہی نہیں تھی؟ اس کے مطلب اللہ بھی تھا، نبی بھی تھا، لیکن حسین کی رضا شامل نہیں تھی۔ نہ وہ نماز قبول ہوئی، نہ وہ دین قبول ہوا، نہ وہ کلمہ قبول ہوا۔ ادھر آیا حسین کے خیمے میں، حسین کے خیمے میں پہنچا، سب سے پہلا شہید ہے اور حسین کا اور یہ پکڑ تلوار فوراً مقتل میں چلا جا۔ آؤ مولا حسین سے جا کے پوچھے مولا پچھلی یہ ساری گھر کروا کے آ گیا ہے، ایک نماز ہی سے اپنے پیچھے پڑھنے دے۔ حسین نے کہا اگر یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھا قیامت تک مولوی پھونک دیتے، ان کو وہ نماز بچا گئی، ان کو وہ نماز بچا گئی، ان کو وہ نماز بچا گئی۔ میں ان کو میدان میں بھیج کے اس کی پیشانی پہ اپنی ماں کا رومال باندھ کے دنیا کو بتاؤں گا ان کو ان کی نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا۔ محبت حسین اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں، محبت حسین کی وجہ سے۔ پھر حسین کتنا لجپال تھا کہ حر چند گھنٹوں کے لیے حسین کے پاس آئے۔ حسین نے رضی اللہ نہیں کیا، علیہ السلام کیا۔ آج بھی حر علیہ السلام جو چند گھنٹوں کے لیے آیا اس کا روضہ بنا ہے۔
وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہاں حاجتیں دی جا رہی ہیں۔ کیوں آیا تھا؟ عقیدے کے ساتھ آیا تھا حسین کے قدم۔ اعمال پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، بعد والی بات ہونی کہ میں دوبارہ آیا تو پھر یاد کروائیے گا، نہیں، ابھی ثابت کر دوں۔ نماز خود نہیں پڑھ سکے تو نماز میں خدا نے شریعت میں گنجائش دے دی، باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کرتے، شریعت کا اصول ہے۔ باپ نہیں پڑھ سکا، آخری دنوں میں بیمار تھا، خدا نے کہا بڑا بیٹا تو پڑھ، ثواب باپ کو جائے گا۔ بیٹے نے کہا میرے اللہ میرے پاس فرصت ہی نہیں، صبح کو نوکری پہ جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، مجھ سے تو اپنی نہیں پڑھی جاتی۔ خدا نے پھر گنجائش دی، نماز اجارہ اجرت دے کے پڑھوا۔ کسی مولوی کی منت کر کے میرے باپ کی 2-3 سال کی قضا نمازیں پڑھ دے، اس کو اجرت دے دے، پڑھے گا وہ، پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے۔ آخری دنوں میں باپ ماں روزہ نہیں رکھ سکے، خدا نے کہا گنجائش کسی کو رکھواؤ، ثواب باپ کو جائے گا۔ باپ کی زندگی میں اولاد کے پاس توفیق نہیں تھی، بعد میں اللہ نے کرم کر دیا۔ خواہش تھی کہ باپ کی زندگی میں پیسہ آتا تو باپ کو حج کرواتے، خدا نے کہا حسرت پوری کریں گے، حج بدل تو کسی کو کروا، بالکل ویسے ہی ثواب تیرے باپ کو پہنچاؤں گا جیسے اس نے کیا۔ وہ قبر میں ہے، نماز اس نے نہیں پڑھی، ثواب پہنچ گیا۔ بھوکا وہ نہیں رہا، ثواب پہنچ گیا۔ صفا مروا پہ وہ نہیں دوڑا، ثواب پہنچ گیا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے میں لکھوا کے لاؤ کہ باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا علی ولی اللہ پڑھ لے تو باپ کو بھی ثواب چلے جائے گا۔ نہیں، علی اپنا اپنا ہے، علی کے کچھ تسلیم کرو کہ جو چیز پیچھے سے بھیجی جا سکتی اس کو کبھی اس چیز کے مقابلے پہ نہ لے کے آنا جس چیز کا پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ رہنا، سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، زندان آئیں، سر دینا پڑے، گھر دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، یہ ساری چیزیں علی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہیں۔ پورے ملک میں امام حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے پورے ملک میں منبر پہ منت کر رہا ہوں۔ کم از کم 2019 میں اگر تم آ گئے ہو تو کوئی شیعہ علی سے پیچھے نہ ہٹے۔ علی ولی اللہ اگر پڑھ لیا ہے پھر علی ولی اللہ قربانی مانگتا۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے مولا سے کہا تھا یا علی آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تجھے سب سے پہلے دنیا چھوڑ دے گی تو تنہا رہ جائے گا۔ جاتے ہیں اعمال عقیدے کی وجہ سے۔ میں زمیندار طبقے میں جملہ بڑا بہتر استعمال کرنے لگا ہوں، عقیدہ بیج ہے، عمل فصل۔ بیج اچھا ہوگا تو فصل اچھی ہوگی، اگر بیج ہی گندا ہو عقیدے میں علی نہ ہو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر علی ہو پھر اعمال کو بھی پر لگتے ہیں، پھر اعمال اڑتے ہیں عقیدے کی وجہ سے۔ لہذا زندگی میں کبھی بھی عقائد حقہ پہ سمجھوتا نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہ کرنا، کبھی
کبھی بھی کتاب سے علی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، علی کو معیار رکھ کے کتاب ڈھونڈنا۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، بالکل بابا بابو شاہ جی، میسم شاہ جی، جتنے سادات بیٹھے ہیں، میں امام حسین کا ماتمی ہوں، مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوتا ہے جب بندہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں لے کے مدرسوں میں آتی ہو، اور وہی بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے بڑا ہو کے ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھ رہا ہے اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ میں اس بچے سے کہوں گا توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی ڈھونڈنا تو پھر قرآن سے، علی ڈھونڈنا ہے تو پھر قرآن سے تو تیرا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا سب کچھ ہے۔ تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات پہ بڑا یقین کامل ہے کہ ہمیں علی نے علی عطا کیا ہو۔ یہ تو اس کا کرم ہے، بنایا اس نے اپنے لیے تھا، اس نے ہمیں دیا۔ فکر کیا کرو تمہارے پاس امام ایسے ہیں، لوگ ہم پہ اعتراض کر سکتے ہیں، ہمارے مرشدوں پہ نہیں کر سکتے۔ امام ہونا ہی ایسا چاہیے، رہبر ہونا ہی ایسا چاہیے۔ ہمیشہ بخشش ہوتی ہے رہبر کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس رستے سے موسیٰ گئے تھے اسی رستے سے فرعون گیا تھا، رستہ ایک تھا، رہبر دو تھے۔ موسیٰ کے بندے رستے کی وجہ سے نہیں بچے، رہبر کی وجہ سے، اور فرعون کے بندے فرعون کی وجہ سے مر گئے۔ قصور رستے کا نہیں، رہبر کا تھا۔ آج بھی وقت کا امام پردے میں رہبر کی حیثیت سے موجود ہے۔ اب مجھے بڑی، میں یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا ہوں آپ کے قریب سے۔ اب میں دیکھوں گا کون کون سا ذہن کتنا بریک ہے اور کس نے جملے کو کس حد تک قبول کیا ہے۔ اور میری ممبر سے دعا ہے میرا مالک جتنا ظرف ہوگا اتنی ہی اسے سمجھ آئے۔ میں ایک اشارہ، ایک کنایے کا استعمال کرنے لگا۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا، کنایہ سمجھ لینا، اشارہ سمجھ لینا، اس اشارے کے بعد بولنا۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آئے گا، پیاسا چشمے کے پاس جائے گا۔ اور اگر کوئی پیاسا چشمہ ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ تمہارا کام ہے امام کو ڈھونڈنا، تمہارا کام ہے امام تک پہنچنا۔ وہ موجود بھی حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ میرا مالک یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو جو عقیدہ ہے میرے مالک وہ قبول فرما۔ آج رات پھر نقصان ہوا ہے زہرا کے گھر، کل انشاءاللہ رات گلستان معرفت پوری کی پوری مجلس سرکار امام موسی کاظم پہ فضائل بھی اور مسائل بھی پڑھے جائیں گے۔ بغداد میں کہ لاوارث جنازہ اٹھا تھا، آج ہر شہر سے وہ جنازہ اٹھ رہا ہے۔ جسے قیدی سمجھ کے، جسے لاوارث سمجھ کے پورے بغداد میں پھینکا گیا تھا، آج ہر شہر سے اسی موسیٰ کاظم کا جنازہ۔ یہ سیدوں کا پہلا مرد ہے جو کڑیوں میں دفن ہوا۔ میں پھر جملہ کہنے لگا اور میری آنکھ ہے ماتمیوں میں، میں تلاش کروں گا مجھے وہ ماتمی ملے جس نے عشق میں ماتم کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ سیدوں کا پہلا فرد ہے، یہ سیدوں کے گھر کا پہلا مرد ہے جو کڑیوں میں دفن ہوا۔ ایک ماتمی مجھ سے سوال کرے تو نے بار بار مرد کا لفظ کیوں کہا ہے؟ یہ سیدوں کا پہلا مرد ہے جو 14 سال کڑیاں پہن کے پھر کڑیوں میں دفن ہوا۔
میں سیدوں کی ایک ایسی شہزادی بھی ہے جو رسیوں سمیت آج بھی قبر میں دفن ہے۔ کتابوں میں واقعات لکھے جب دریائے دجلہ کا پانی آیا، شہزادی ایک عالم دین کی خواب میں آ کے آواز کی میری تمیز قبر بدل، میری قبر میں پانی آ رہا، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، پیاسے کی بہن ہوں۔ اس نے سمجھا کہ شاید میرا خیال ہوگا۔ اگلی رات خواب میں پھر وہی آواز، جب مسلسل 5 راتیں آواز آئی، وہ روتا ہوا گیا مولا حسین کی زمین پہ ہاتھ رکھے گا، مولا رو تیری بیٹی کی آواز آتی، وہی پہ آنکھ بند ہو گئی، خواب میں حسین کی زیادت۔ مولا نے نام بتائے، فلاں فلاں سیدزادی کو لے کے جانا۔ وہ 5 سیدزادیاں علیحدہ علیحدہ ملکوں کی تھی، پتہ نہیں حسین نے کس وجہ سے ان کے نام لیے، یہ راز ابھی تک سمجھ میں نہ آ سکا۔ 5 سیدزادیاں اکٹھی ہوئی شام میں قبرستان مصافہ میں، سکینہ کی قبر کے طویل کو کھولا گیا، 5 کی 5 سیدزادیوں کو اتارا گیا، 4 موقع پہ مر گئی، ایک روتی ہوئی باہر نکلی، عالم دین کے سامنے آ کے سر پہ چادر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے، ہم نے تمیز قبر کھولا، آج بھی چہرے پہ نیل ہے، آج بھی کانوں سے خون کے قطرے ہیں، آج بھی ہاتھوں میں رسی کا۔ عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کے مصائب لکھے، نبی کی بیٹی، حسین کی بیٹی۔ میرا مولا حسین کہتا اللہ تمہیں 7 بھی بیٹیاں دے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا۔ حسین کہتے میرا اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہے۔ میرا بادشاہ حسین کہتے پھر جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اسے زندگی میں کبھی چھڑکنا نہ ہو۔ حسین کہتے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کہ فاطمہ کہہ کے کسی کو چھڑکنا۔ اس عالم دین نے کتاب لکھی فاطمہ سے فاطمہ تک، نبی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، اور اگر دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی۔ اس عالم دین نے کہا دونوں کا مقدر پھر ایک ہوا، اس نے بھی بابے کے بعد کسی نے رونے نہ دیا، اسے بھی بابے کے بعد کسی نے رونے نہ دیا۔ اگلی بات میں چیخ سے پتہ چل جائے گا کہاں سید بیٹھا ہے، انہوں نے کہا لیکن دونوں میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، ایک ہاتھ چہرے سے نہیں اٹھا۔ کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دینا، انہوں نے کہا ایک جگہ پہ آگے اور فرق آ گیا، وہ 18 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میری آنکھوں کی بڑائی اس وقت میں نہ ہوا، میرا مالک حسین کے چیخ میں گو، اسے بھی بابے کے بعد تکلیف، اسے بھی بابے کے بعد تکلیف، رسیوں میں سجاد دفن کر دیا قبرستان مسافرہ میں بہن کو۔ مجھے شہزادی سکینہ نہیں پڑھنا، مجھے بی بی کا دکھ پڑھنا۔ آدھی رات کو جب زندان سے سجاد کو بلایا گیا رہائی کے لیے، مولا سجاد دربار میں گئے، حاکم اللہ نے تخت پہ بیٹھ کے کہا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا میں نے بی بی کی وکالت پڑھتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں، مجھے خبر ہے قیدی کے لیے رہائی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا نا میں تیری قیدیں آزاد کرتا ہوں، سجاد رو کے کہتے مجھ سے بتا میں جاؤں کہاں۔
رہائی اسے اچھی لگتی ہے جسے وہ دروازے پہ لینے آیا. مجھے بتا میں کہاں جاؤں. بادشاہ حسین عزت دے, شہزادی آنسو قبول. مجھے بتا میں کہاں جاؤں. یہ کمینہ دیکھتا مدینے. سجاد روک دے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا, جہاں کبھی عباس ہوتے تھے. تو نے میرا بھلا مدینہ برباد کر دیا. اسی کا جہاں بھی جانا جان لیکن شام چھوڑ. جب کہنا جہاں بھی جانا شام چھوڑ. سجاد نے روکے گا کیوں شام چھڑوانا چاہتا ہے. اس نے دیکھے گا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں. ڈرنے کا نام آنا. سجاد کڑیوں میں تڑپ گئی. روکے تو تو نے اکبر مارا تجھے ڈر نہ لگا. تو نے عباس کے بازو کٹوائے تجھے ڈر نہ لگا. تو نے محمد کا بیٹا زمین سے گرایا تجھے ڈر نہ لگا. تو نے قرآن کے غلاف چڑھائے تجھے ڈر نہ لگا. تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہ لگا. اب تجھے ڈر کس بات میں لگایا. اب جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے وہ آئے ضرور کہے گا یہ بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے سچ سننا چاہتے سن. جسے قبرستان مسافرہ میں دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آتی ہے. میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں. کبھی اس کونے میں رسیاں پہن کے رو رہی ہے, کبھی اس کونے میں رسیاں پہن کے روتی ہے. رو کبھی کھولتے اس کی کڑیاں. اب میرا قریب تھک گیا. تیری بہن کے بہن مجھے سونے نہیں دیتے. تیری بہن کا رونا مجھے چین نہیں لینے دیتا. تڑپ گئے سجاد. روکے گا اچھا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا. جو رو پڑے مالک قبول فرما. جو آنسو نہیں آیا میں بھیک مانگتا ہوں دوبارہ. فرمایا فیصلہ میں نے نہیں کرنا. اسے کا کون کرے گا. سجاد نے کہا فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں. اس ملعون نے کہا تو حسین کا بیٹا نہیں. سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث. آدھی رات کو سجاد زندان میں ریت کے مسلح میں بیٹھی تھی. علی کی نمازی بیٹھی. سجاد نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا اماں یزید کہتے ہیں آزاد کر رہا ہے. بی بی نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی. شام میں پتھر ختم ہو گئے. اس نے کہا مولا کی قسم دے کے اسے جملہ کہا. مولا سجاد رو کے کہتے سکینہ کے رونے کی آواز ہے اسے سونے نہیں دیتی. بی بی زینب رو کے کہتی سجاد پھر ایسے نہیں. میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, میں اس سے شرطیں منواؤں گی تاکہ تاریخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتحہ بن کے اٹھی. مولا سجاد نے کہا کون سی شرطیں. بی بی نے شرطیں بتائی. سجاد زندان سے دربار میں آئے. فرمایا کمینہ میری ماں کی شرطیں. اسے کون سی. مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں کٹے ہوئے سر چاہیے. شہداء کے سر مانگے. کس نے کہا میں دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز آئی 3 اونٹ چاہیے. میں 3 اونٹ کہا 2 چیخیں بلند دوں. کسی نے مجھے پوچھا کیوں نہیں لے کے تو 3 نہیں آیا تھا. ترپل لے کے آیا تھا 50 دین پہ لگ گئے. فرمایا 3 اونٹ چاہیے. اس نے کہا دیتا ہوں. مولا سجاد کے بعد جزلم کا بیٹا بشیر موہانی چاہیے. اس نے کہا دیتا ہوں. مولا سجاد کے بعد شام ایک مکان خالی کروا. کسی کا شام میں رہنا نہیں تو مکان خالی کیوں کروا رہے. مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی میں نے 18 مارے کہ مجھے رونے کسی نے نہیں کہا. ایک بار یہ گھر خالی کروا. شام کی عورتوں کو بلا میں ایک مجلس پڑھنا چاہتی ہوں. میں رو کے انہیں بتاؤں میرا باقی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے. میں انہیں بتاؤں میرا اکبر کتنا حسین تھا. اتنا جملہ کہنے کے بعد سجاد جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے. اس نے کہا کہہ دی بس اتنی شرطیں ہیں. سجاد نے کہا ایک شرط اور ہے میرا جگر پھٹ رہا ہے. اس نے کہا جہاں میں نے تیری وہ مان لی میں یہ بھی مان لوں گا. کوئی سید بیٹھا مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا. سجاد رو کہتے آخری شرط ہے. اس نے کہا وہ کون سی. سجاد رو کہتے کربلا میں خیموں کا لوٹا ہوا مال دے. اتنا کہنا تھا کہ دیکھنا میری مجبوری ہے یہ نہیں دے سکتا. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے. زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کا ملکہ مجھے واپس کر. میں سیدھا کربلا جاؤں گا. عباس کی قبر پہ ملکہ رکھ کے کہوں گا اور چچا غازی جس ملکے کا تو نگران
मुझे कुरान के खिलाफ चाहिए। तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है, मैं जुमला खत्म करूं। 3 ऊंट आए जिंदान के दरवाजे पे, अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। अब मैं शर्त नहीं पढ़ूंगा, आपकी बर्दाश्त में मैं शर्त नहीं पढ़ूंगा। जहां जहां से बीबी गुजरती गई, नीचे से जमीन सुर्ख होती गई, अली की बेटी आई ऊंटों के करीब। सज्जाद ने जख्मी हाथ बढ़ा के मां को सवार किया। बीबी लोग कहते सज्जाद हम कहां जा रहे हैं? हम मदीने। बीबी लोग कहते ना सज्जाद, मैंने मदीने नहीं जाना, पहले मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ जो सफरों में मेरे साथ रहती थी। सज्जाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़ के जा रही हूँ। सज्जाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान मुसाफरा पे आए। सबसे पहले सज्जाद की नजर सकीना की कब्र पे पड़ी। सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सज्जाद सकीना की कब्र पे गिर गए। लोग कहे सकीना भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा